السلام علیکم محترم سامعین، بعض لوگوں کا خیال خام ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت 40 سال بعد ملی۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام 40 سال کی عمر سے پہلے نبی نہ تھے، اور کیا وہ زندگی نبوی زندگی نہ تھی؟ آئیے آج اس حقیقت کو قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات بینات کو سماعت کریں گے۔ اس ضمن میں پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، جس کا ترجمہ کنز ایمان شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرمائے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے دعائے خلیل علیہ السلام کہ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس میں حضور علیہ السلام کے لیے لفظ رسول استعمال فرمایا، حالانکہ ابھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی برسوں کا فاصلہ ہے۔ اب آئیے بشارت حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام بھی سماعت کر لیں۔ 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی صراحت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم غرامی احمد کے ساتھ لفظ رسول استعمال کیا گیا۔ لطف یہ کہ یہ بشارت عظمیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے روح اللہ کی زبانی ان کے حوارین کو دی جا رہی ہے۔ اب ذرا ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ شیخ سلیمان جمل تفسیر جمل میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: انا دعوت ابراہیم، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر آیا ہوں، ان کی دعا ہوں۔ انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا۔ اب تک تو بات عالم ناسوت میں چل رہی تھی، اب ذرا عالم ارواح میں بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا جلوہ ملاحظہ فرمائے۔ میثاق انبیاء علیہ السلام، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، جس کا ترجمہ کنز الایمان شریف کے حوالے سے یہ ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کہو تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اب آپ نے اچھی طرح محسوس کر لیا ہوگا کہ رب تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو واضح کرنے کے لیے عالم ارواح میں پیغمبروں سے جو عہد لے رہا ہے، اس میں بھی حضور علیہ السلام کے لیے لفظ رسول ہی استعمال فرما رہا ہے۔ حالانکہ ابھی حضور دنیا میں جلوہ فغن نہ ہوئے، لیکن حضور کی تشریف آوری سے قبل ہی اس خاکدان گیتی پر انسانوں کی آمد سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی حضور کو اپنا رسول فرما رہا ہے۔ قرآن کریم و برہان رشید کی 3 مضبوط گواہیاں حاصل ہو جانے کے بعد اب احادیث کریمہ کی سیر کرتے ہیں۔ حاکم، امام احمد اور بہقی کی روایت میں ہے، حضرت ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ تعالی کی جناب میں لوح محفوظ پر اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر کی مٹی میں مراحل تخلیق سے گزر رہے تھے۔ دوسری روایت حاکم، امام احمد اور بہقی میں ہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی گئی کہ آپ کو منصب نبوت کب عطا ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام پیدائش اور روح پھونکے جانے کے درمیانی مراحل میں تھے۔ اب تیسری روایت خصائص الکبریٰ شریف کے حوالے سے بھی سن لیں کہ حضرت عامر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا؟ تو ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام جسم و روح کے درمیان تھے اسی وقت مجھ سے میثاق یعنی عہد لیا گیا۔ اب اسی تسلسل میں اول ما خلق اللہ نور والی حدیث کو بھی سمجھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اپنے کانوں سے سن لینے کے بعد بھی اگر دل و دماغ کا کوئی گوشہ تاریخ رہ گیا ہو تو فقہ شریف کا یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لے۔ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے، بلکہ یہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب یعنی اپنی محنت و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ بہار شریعت حصہ اول۔ یہاں پہنچ کر بات روز روشن سے بھی زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ نبوت کسبی نہیں کہ انسان اپنی عبادت و ریاضت
اور محنت شاقہ کے بعد اس منصب کو حاصل کر سکے۔ کسب یعنی محنت، چونکہ عبادت و ریاضت کا تعلق عالم ناسوت یعنی اس عالم دنیا، عالم اسباب سے ہے کہ انسان دنیا ہی میں آ کر مکلف بالشرع ہوتا ہے اور اس کے اعمال پر جزا و سزا کا انحصار ہوتا ہے، جبکہ عطائے منصب نبوت کا تعلق عالم ارواح سے ہے کہ جب رب تعالی نے روحوں کو پیدا فرما کر ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح نے قالوا بلا کہا تھا۔ پھر دیگر انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور مومنین اور دیگر کفار و مشرکین سب نے اس کا اقرار کیا تھا۔ لہذا اسی ترتیب سے تمام مناصب و مراتب وہیں عطا کر دیے گئے۔ پھر دنیا میں آ کر اسی منصب کا اعلان کیا گیا۔ بس اگر حضور نبی کریم علیہ السلام سے متعلق 40 سال کی عمر میں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں تبلیغ دین کا حکم ہوا تو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور اگر مراد یہ ہو کہ معاذ اللہ 40 سال کی عمر سے پہلے حضور علیہ السلام نبی نہ تھے اور وہ زندگی نبوی زندگی نہ تھی، تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے اور گمراہانہ ذہنیت کی پیداوار ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔